آج کے اس خطبے کا جو موضوع منتخب ہوا ہے وہ ہے میاں بیوی کے جھگڑوں کے اسباب اور اس کا حل۔ ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں کہ میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے پریشان ہے، گھریلو جھگڑے ہو رہے ہیں، شادی ہونے کے بعد آپس میں میل محبت کا خاتمہ ہو رہا ہے، رشتے جو محبت کے آدھار پر بنے تھے اس میں نفرتیں جنم لینے لگیں، رشتے جو بننے چاہیے تھے بگڑنے لگ گئے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں۔ یعنی شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو پریشانیاں اور دقتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ان دونوں کی زندگی اجیرن اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں اور اس کا حل کیا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں شروع سے کچھ بات کہنے کی جسارت کروں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان تمام باتوں میں ایک ایک جملے پر دھیان دیں۔ سب سے پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ کا نام تھا حرب الفجار۔ غور کیجیے گا، حرب الفجار میں کیا ہوا تھا؟ دو قبیلوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی، قریش کا قبیلہ اور بنو کنانہ کا قبیلہ ایک طرف، اور قیس اعلان کا قبیلہ ایک طرف تھا۔ تو بنو کنانہ کے قبیلے کے ایک شخص نے قیس اعلان کے 3 آدمیوں کو مار دیا۔ جب یہ خبر بازار عکاظ میں پہنچی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مکہ کے اطراف میں زمانے جاہلیت کے اندر 3 بازار بہت مشہور لگا کرتے تھے، ایک بازار عکاظ، بازار مجنہ اور بازار ذو المجاز، یہ 3 بازار لگتے تھے۔ بازار عکاظ کے اندر جب یہ معاملہ پہنچا کہ بنو کنانہ کے ایک آدمی نے 3 آدمیوں کو قتل کیا ہے، تو اس بازار کے اندر دونوں قبیلے اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر برسر پیکار ہو گئے، لڑنا شروع کر دیے، تلواریں نکل گئیں اور جنگ شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جنگ کے اندر تھے لیکن لڑائی میں شامل نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو کنانہ کی طرف تھے کیونکہ انہی کی طرف قریش کے لوگ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 19 سال کے تھے تقریباً۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ دشمن کا تیر جو آتا تھا اس کو لے کر اپنے چچا وغیرہ کو دے دیا کرتے تھے، بس یہی کام تھا، لڑائی میں حصہ نہیں لیے، تیر پکڑنا اور لا کر اپنے چچا وغیرہ کو دے دینا۔ اس کو کہتے ہیں حرب الفجار۔ اس کا نام کیوں رکھا گیا حرب الفجار؟ کہتے ہیں فجار کا معنی ہوتا ہے، یہ فجور سے بنا ہے، اور فجور یہ گناہ کو کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لڑائی جو لڑی گئی، یہ قتل و غارت گری جو ہوئی، یہ سال کے جو 4 مہینے محترم ہے نا، انہی 4 مہینے میں سے کسی مہینے میں لڑی گئی۔ اس مہینے کا احترام زمانے جاہلیت میں بھی تھا۔ اب اس احترام کو انہوں نے اس کا احترام نہیں کیا، اس احترام کو ملحوظ نہیں رکھا، اسی لیے اس کو گناہ سے تعبیر کیا گیا، اور اس میں لڑائی لڑنے پر گناہ سے تعبیر کر کے اسے حرب الفجار کہا گیا، فجور والی، گناہ والی جنگ۔ یہ جنگ ہو گئی۔ اس کے بعد چند دنوں کے بعد ایک معاہدہ ہوا کہ مکہ کے اندر یا کہیں کا بھی آدمی مکہ کے اندر آتا ہے، اور مکہ کے اندر کوئی بھی شخص اگر مظلوم ہوتا ہے، جس پر ظلم کیا گیا، جس کو مارا گیا، جس کا مال چھینا گیا، اگر وہ مکہ کے اندر آ جاتا ہے تو قریش کے اہم خاندان اور مکہ کے اہم خاندانوں نے ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے میں فیصلہ ہوا کہ آگے سے کوئی بھی مظلوم ہوگا، مارا جائے گا، مال لوٹا جس کا جائے گا، اس کا حق ادا کیا جائے گا اور مظلوم کی داد رسی کی جائے گی، اس کی مدد کی جائے گی۔ یہ بہت بہتر فیصلہ تھا، یہ بہت بہتر معاہدہ تھا۔ اسی لیے اس معاہدے کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 19-20 سال کی تھی، نبوت سے 20 سال پہلے کا مسئلہ تقریباً۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، اسی لیے اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اور دوسرا نام ہے حلف المطیبین۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ حلف کا معنی ہوتا ہے معاہدہ۔ اب آپ یہ نہ سوچیں کہ میاں بیوی کی جھگڑوں کے اسباب اس کے حل کے اندر یہ کہاں سے آ گیا، انشاءاللہ میں اس کی کڑی جوڑوں گا۔ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں حلف کا معنی ہوتا ہے معاہدہ کرنا، آپس میں کسی بات کو طے کر لینا، فیصلہ کر لینا۔ فضول یہ فضل سے ہے، جس کا نام معنی ہوتا ہے نیکی، نیکیوں پر معاہدہ کر لینا۔ مظلوم کی داد رسی کرنا نیکی ہے، حقدار کو اس کا حق دلا دینا نیکی ہے۔ اور حلف المطیبین، مطیب کا معنی ہوتا ہے مطیب کا معنی ہوتا ہے بہتر شخص، خوشبو لگایا ہوا بہتر شخص، بہتر لوگوں کا ایک معاہدہ ہوا تھا، اس میں بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یاد رکھیے، نبوت کا زمانہ ملا نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں یہ بات تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فطرت میں یہ بات تھی کہ مظلوم کی داد رسی کیا کرتے تھے، بیواؤں، یتیموں، حقداروں کا اس کا حق دیا کرتے تھے، جو لوگ پریشان حال ہوتے ان کی پریشانیوں کو دور کرتے تھے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال ہو گئے، پریشانی کے عالم میں اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں، وہ جو ہے انہیں تسلی دیتی ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور کہتی ہیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پر قسم ہے، میں قسم کھاتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ تو غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور یتیموں کی جو ہے داد رسی کرتے ہیں، مظلوم ہوتا ہے اس کی جو فریاد کو سنتے ہیں، آپ ان کے جو ہے ان کے کام آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، آپ ڈریے نہیں، آپ خوف مت کھائیے۔ لہذا معلوم یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں تھی کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی ہونی چاہیے، اور یہی مطالبہ شریعت کا بھی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال پر نبوت مل گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے میں اپنے چچاؤں کے ساتھ تھا اور میں 9 عمر کا تھا، 19-20 سال میں 9 عمر کا تھا، آج اگر کوئی مجھ سے کہے اس عہد کو توڑ دو، اس پیمان کو توڑ دو، تو مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی مل جائے تو میں حلف الفضول کے معاہدے کو توڑ نہیں سکتا، اس کے معاہدے کو توڑ نہیں سکتا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں تھی کہ لوگوں کی داد رسی کی جائے، اور یہی شریعت کا مطالبہ تھا، یہی شریعت کا مطالبہ ہے۔ شریعت کا مطالبہ کیا ہے؟ ہم بھی مظلوم کی مدد کریں، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، ضروری نہیں کہ اجتماعی طور پر ہی کیا جائے، آپ انفرادی بھی کرتے ہو، وہ بھی مستحسن ہے، وہ بھی بہتر ہے، وہ بھی اچھا ہے۔ اجتماعی کا مطالبہ ہو رہا ہے، اجتماعی کرتے ہو وہ بھی بہتر ہے۔ اگر مظلوموں کی داد رسی ہوتی ہے اچھی بات ہے، حقداروں کو ان کا حق ادا ہو اچھی بات ہے، کسی کی پریشانی کو دور کرنا اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جزا بھی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ بھی اس کا دے گا۔ اسی سے کڑی جڑتی ہوئی ہمارے معاشرے کے اندر معاشرے کی اصلاح کے طور پر ایک بہترین اقدام کیا گیا، غور کیجیے گا، معاشرے کی بہتری کے لیے ایک اقدام کیا گیا، اس کی اصلاح کے لیے ایک بہتر کام کیا گیا۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر پٹیل حضرات اور گاؤں کے ذمہ داران نے مل کر ایک بل پاس کیا، ایک فیصلہ کیا کہ آج کے بعد سے میاں بیوی کے جھگڑوں کو لے کر کورٹ کچہریوں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہماری پنچایت میں لاؤ اور ہم اس کا حل کریں گے۔ یہ بہترین فیصلہ تھا۔ جو چیز بہتر ہوتی ہے قابل تعریف ہوتی ہے، اور تعریف کرنا بھی چاہیے، تعریف کرنا چاہیے۔ اور اس بات میں گاؤں کے ذمہ داران اور پٹیل حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نیچر کو پایا ہے، انہوں نے فطرت کو پایا ہے، انہوں نے اسلام کے تقاضے کو پایا ہے کہ آپ جانتے ہیں گھروں کی عزتیں کورٹ کچہریوں میں جا رہی ہیں، گھروں کی عزتیں کورٹ کچہری میں چلی جا رہی ہیں، اور جو شادی بڑی دھوم دھام سے کی گئی تھی، بڑے خوشی میں کی گئی تھی، بڑے چاؤ میں کی گئی تھی، اور ایسی شادیاں جب ٹوٹتی ہیں تو یاد رکھیے ادھر کے بھی لوگ اور ادھر کے لوگ دونوں لوگ رسوا ہوتے ہیں۔ پیسہ وافر مقدار میں خرچ ہوتا ہے، پیسے کی بربادی ہوتی ہے، اور پیسے کی بربادی کے ساتھ ساتھ جو آدمی بزنس کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کا بھی نقصان ہے، وقت کا بھی نقصان ہے، ٹینشن ڈپریشن الگ سے ہوتا ہے۔ لہذا کیا کام کرنا ہے؟ جو بھی مسئلے میاں بیوی کے ہوں وہ ہماری پنچایت میں لائے جائے اور ہم اس کا سمادھان کریں گے۔ غور کیجئے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا پورے مانگرول سے، پورے معاشرے سے جب مسائل اٹھ کر سامنے جانے لگے تب معلوم پڑا یہ ایک تو دنیا ہے، یہ پوری دنیا ہے
جہاں پر غم ہے، ستم ہے، پریشانیاں ہیں، بہت سارے لوگ اپنے مسائل لے کر آنے لگے. بہت سارے لوگ، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی شوہر سے پریشان، وہ مسائل لانے لگے اور انہوں نے اپنے مطابق اس کا حل کرنے لگے. دونوں کی باتیں سن کر جو مناسب فیصلہ ہوتا ہے اس کو کرنے لگے. یہ بہترین اقدام تھا، یہ بہترین عمل تھا. لیکن یاد رکھیے یہ بہت ساری جو چیزیں ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں صرف یہی نہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوں وہ پنچایت میں لائے. پنچایت نے، پٹیل حضرات نے، گاؤں کے ذمہ دار نے اس سے پہلے بھی بہتر کام کیے ہیں. جیسے شادیوں کے اندر ڈانس کو ختم کرنا، شادیوں کے اندر ڈی جے کو ختم کرنا، شادیوں کے اندر دیگر رسم و رواج کو ختم کرنا، شادیوں کے اندر ڈھول تاشے کو ختم کرنا، شادیوں کے اندر پٹاخے کو بین کرنا، ختم کرنا. یہ بھی مستحسن عمل تھا، یہ بھی بہتر عمل تھا. اور میں یہ تقاضا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی جس طرح ڈی جے، ڈھول تاشے، یہ ساری چیزیں شادیوں میں منع کیے گئے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان حضرات کے ذریعے سے محرم کے اندر بھی ڈھول تاشے، نگاڑے اور قوالیاں جو میوزک کے تھاپ پر اور ڈھول و تاشے کے تھاپ پر ہوتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بھی عنقریب ختم ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ جو بہتر چیز ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا تقاضا کیا ہے؟ ہمارا تقاضا یہ ہے کہ اگر ڈھول تاشے شادیوں میں ناجائز تھے تو ڈھول تاشے محرم میں بھی ناجائز ہیں، ڈھول تاشے دوسرے اوقات میں ناجائز ہیں، ڈھول تاشے کے ساتھ نعت لگانا بھی ناجائز ہے اور ڈھول تاشے کے ساتھ قوالیاں بجانا بھی ناجائز ہے. ان تمام چیزوں پر بھی پابندی ہونی چاہیے تاکہ اصلاح معاشرے کے لیے اگر ہم نکلے ہیں تو بہتر طریقے سے نکلیں اور بہتر طریقے سے کام کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہتر ہدایت دے، آمین. معاملہ یہ ہے، آپ اس کڑی کو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کڑی کیوں لایا تھا، پہلی والی کڑی میں نے کیوں جوڑا تھا. اس کے بعد یاد رکھیے جب یہ مسائل آنے لگے، شادیوں کے تعلق سے جب مسائل آنے لگے تو بہت سے سارے سوال نکلنے لگے. سوال یاد رکھیے گا، سوال اور اس کا حل. جب مسائل آنے لگے بے شمار سوال سامنے آنے لگے، آخر ہوا کیا ہے، یہ کیا ہوا؟ جو بھی دیکھو بھاگا آ رہا ہے، جو بھی دیکھو اپنے مسئلے لا رہا ہے. میں نے یہ بھی سنا ہے، غور کیجیے، میں نے یہ بھی سنا ہے لوگوں نے سوسائڈ نوٹ بھی لکھانے کے واسطے آئے ہیں کہ سوسائڈ کرنے جا رہا ہوں، میں مرنے جا رہا ہوں، خودکشی کرنے جا رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گھریلو جھگڑے، گھریلو پریشانیاں، بیوی کے ساتھ جھگڑے، اس کے ساتھ جھگڑے. یہ آپ ہو سکتا ہے سارے لوگ نہ جانتے ہو، لیکن جب آپ بڑے ذمہ داروں سے ملیں گے تو آپ کو ان سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. کہنے کی بات یہ ہے جب بہت سارے مسائل میاں بیوی کے تعلق سے آنے لگے، سوال ابھرنے لگے، سوال یاد رکھیے آخر وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یاد رکھیے یہ شادی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شادی بیاہ آپ کا مسئلہ نہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. جیسے آپ چاہو گے نہیں کرو گے، جیسے شریعت چاہتی ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ایسے ہی شادی کرنی پڑے گی. پہلی بات یاد رکھیے یہ اہم چیز ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا یہ شادی جو مکمل شرعی تھی اور کیا ہم بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا بیوی کو معلوم ہے شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ کیا شوہر کی عظمت کو جانتی ہے وہ؟ ہماری گھریلو زندگیاں اجیرن و پریشانی والی کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا ہماری شادیوں میں اللہ اس کے رسول کے تقاضے پر عمل کیا آتا ہے؟ کیا ہماری شادیوں میں اللہ اس کے رسول کے مطالبات پر عمل ہوتے ہیں؟ یہ سارے سوالات آئیں گے اور اس کے بعد ان دقتوں، ان پریشانیوں اور ان مشکلات کو دیکھ کر یہ بات کہیں نہ کہیں کہنا پڑتا ہے شاید ہماری شادی اسلامی لحاظ سے صحیح نہیں ہو رہی ہیں، شاید ہماری شادیوں کے اندر اسلامی مطالبات کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا ہے. یہی وجہ، خاص یہی وجہ ہے، دیگر وجوہات بھی ہو سکتے ہیں لیکن شاید یہی اہم وجہ ہے کہ ہم جب اللہ اس کے رسول کے احکام کا الگھن کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری شادیوں میں بگاڑ کے اسباب، مین اسباب یہی ہو. اور اسباب صرف نہیں، میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کچھ. کیا فرمایا؟ جب تم اپنی زندگی میں اعمال صالحہ لاگو کرو گے، اپنی زندگی میں صالح بن کر رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بہتر زندگی عطا کرے گا. اب اللہ نے بہتر زندگی عطا نہیں کی، گویا کہ ہماری شادیوں میں کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں بیجا رسم و رواج کے تلے ہم بوجھل ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم دب رہے ہیں اس کے تعلق سے. اللہ فرماتا ہے، غور کیجئے سورہ نحل پر نمبر 14 آیت نمبر 97 میں اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کیا کہا؟ وہ بہت غور کیجیے گا، یہ چونکہ ہمارا موضوع شادی کے تعلق سے لہذا فی الحال شادی کے تعلق سے رہنے دیجیے اس کو.
من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی صالح اور نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں کہ وہ لڑکوں کی طرف سے ہی ہو رہا ہے، لڑکیوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں. تو چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، صالح عمل کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، مومن ہے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسے بہترین زندگی عطا کروں گا میں. اللہ اکبر. صالح بن کر تو دیکھو، ان شادیوں میں صالحیت تو رکھو، ان شادیوں کو اللہ اس کے رسول کے تقاضے کے مطابق تو کرو. تو معاملہ یہ آئے گا کہ جب صالح بنیں گے، مرد ہو یا عورت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی والی زندگی عطا کرے گا. ہماری زندگیوں میں پریشانی ہے، ہماری زندگیوں میں نقص ہے، کمی ہے، دقتیں ہیں، پرابلم ہے، پریشانیاں بھرمار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسائل ذمہ داروں کے پاس بہت سارے آ رہے ہیں، مسائل بہت سارے آ رہے ہیں. اس کے بعد آخرت میں کیا ہوگا؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں بہتر طریقے سے ان کو جزا دیں گے جو کچھ وہ بہتر طریقے سے کام کرتے تھے. لیکن اگر ایسا نہ ہوا، ہم نے اپنی شادیوں میں یا اپنی زندگیوں میں صالح چیزوں کو چھوڑ دیا، نیک نہ بنے، اور عورت ہو یا مرد ہو، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، شادیوں کو اسلامی طریقے سے نہ کیا، دیگر مراحل، دیگر چیزوں کو اسلامی طریقے سے نہ کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی زندگی عطا کرے گا وہ بھی یاد رکھیے. اللہ تبارک فرماتا ہے سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 آیت نمبر 124 میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا. اللہ اکبر. اور اگر اس کی تفسیر کرتے جاؤ تو بڑی لمبی جائے گی، لیکن لمبی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے میں جا رہا ہوں. اگر میرے ذکر سے، اگر میری نصیحت سے، اگر میری عبادت سے، نماز روزہ تمام چیزوں سے اگر تم نے اعراض کیا، روگردانی کی، پیٹ پھیرا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی، تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے اس سے مراد قبر کی زندگی بھی ہے، لیکن عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے دنیا آتی ہے. یہ دنیا تمہاری تنگ ہو جائے گی، پریشانی آئیں گی، پریشانی آئیں گی. کیوں؟ ہم نے بیجا رسم و رواج کو اپنے اوپر لاد دیا ہے، بیجا رسم و رواج کی طرح دب رہے ہیں. قوم کیا کہے گا، معاشرہ کیا کہے گا، فلاں لوگ کیا کہیں گے. اور میں ایک بات یہ بھی کہہ دوں، چاہے شادی ہو، چاہے عقیقہ ہو، چاہے کسی کا مرن ہو، یعنی کوئی آدمی مرتا ہے، فوت ہوتا ہے، ان تینوں جگہوں پر زیادہ تر لوگ بات مانتے ہیں عورتوں کی. وہ تو اس کی دادی ہے، وہ تو اس کی نانی ہے، اس کو اس کی امی ہے، ایسا کر دیا ویسا کر دیا. شوہر نامدار خاموش ہو، غلام بنے ہوئے ہیں. اچھا ہو رہا ہے تو بھی تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. برا ہو رہا ہے تو بھی اس کی دادی نے، اس کی نانی نے ایسا کر دیا. لوگ مطالبہ کر رہے تھے شادی کیسے کرو گے، کیا موت میت میں جا رہے ہو کیا، تھوڑا ناچو، تھوڑا گاؤ، تھوڑا یہ کرو، تھوڑا وہ کرو. میں کہتا ہوں ابھی بھی اپنا معاشرہ ٹھیک ہے. آپ اپنے معاشرے کے آس پاس کے ایریوں میں دیکھ لو، آس پاس نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آس پاس کے ایریوں میں جا کر دیکھ لو، ابھی وہ جہالت جو یہاں الحمدللہ ختم ہو چکی ہے، وہ جہالت بھی موجود ہے وہاں. تو یہ خطبہ ضروری نہیں کہ میں صرف یہاں کے لیے کہہ رہا ہوں، میری آواز جہاں تک جاری، ہر انسان میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے اور دنیا کے سارے لوگوں کے لیے. کیا کہا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تمہاری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دے گا جو اللہ کی نصیحت کو نہ مانے، جو اللہ کے لیے نماز نہ پڑھے، جو روزہ نہ رکھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مسجدوں کو آباد نہ کرے، اللہ کی نصیحت کو نہ مانے. یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یاد رکھیں، شادی اور نکاح یہ کھیل تماشا نہیں. یاد رکھیے، بہت سارے حضرات بیٹھے ہیں شادی شدہ اور بہت سارے حضرات ویٹنگ میں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی بہتر اور سلیقے سے شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. شادی اور نکاح کھیل تماشا نہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یاد رکھیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لہذا جب ہم نکاح کریں ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر رہے ہیں. اگر یہ نیت ہوگی تو ٹھیک. اگر ہمارے اندر یہ نیت نہ ہو کہ ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری نہیں کر رہے ہیں، یہ نیت نہ ہو تو یاد رکھیے ہم سماج کی تقلید میں اگر کر رہے ہیں، وہ فلاں کر رہا ہے اس لیے ہم کریں، سماج میں سارے لوگ شادی کر رہے ہیں اس لیے ہم شادی کر رہے ہیں، شادی نہیں کریں گے لوگ ایسا کہیں گے ویسا کہیں گے اس لیے شادی کر رہا ہے. یاد رکھیے اگر یہ معاملہ ہے، یا انجوائمنٹ کے واسطے شادی کریں گے، عیش کریں گے، شادی کر کے عیش کریں گے، یاد رکھیے آپ کی شادی تو ہو جائے گی لیکن یہ شادی اسلامی شادی نہیں کہلائے گی. اور جب اسلامی شادی نہیں کرو گے، میاں بیوی کے درمیان بننا اور محبت قائم رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ نور پارہ نمبر 18
آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اے لوگو بغیر شادی شدہ مرد اور بغیر شادی شدہ عورت کا نکاح کر دو، نکاح کر دو۔ ہمارے معاشرے میں ایک پریشانی اور بھی ہے، اگر کوئی شادی شدہ تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا وہ مطلقہ ہو گئی، طلاق کسی نے دے دیا، دوبارہ شادی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور معاشرے کے لوگ ہی نہیں کرنے دیتے، گھر والے نہیں کرنے دیتے۔ کسی کی زندگی برباد نہ کرو، اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرو۔ اللہ کا حکم ہے، سورہ نور کی آیت کریمہ آیت نمبر 32 آپ دیکھیے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، بغیر شادی شدہ مرد ہو یا بغیر شادی شدہ عورت ہو، وہ پہلے ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، اس میں شادی کرا دیا کرو، شادی کرا دیا کرو۔ اور آگے کہا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یہاں تک کہ اپنے صالح اور نیک لونڈی اور غلام کی بھی شادی کرا دیا کرو۔ کیا ہوگا؟ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہوں گے، اگر وہ غریب ہوں گے، ہوتا ہے نا، کما لیں گے اس کے بعد شادی کریں گے، چاہے 75 سال کا ہو جائے، کما لیں گے اس کے بعد شادی کریں گے۔ بھائی کماؤ گے تو خرچ بھی تو ہو رہا کھانے پینے کا، اور شادی میں ضرورت کیا ہے کہ سیٹھ جی نے خرچ کیا 10 لاکھ تو ہم بھی 10 لاکھ خرچ کریں؟ وہ اپنے اسٹیٹس کے ساتھ کر رہے ہیں، اور ان کا اپنا الگ اسٹیٹس ہے، ان کے بچے آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے لندن میں پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھا کے دیکھو۔ آپ تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھاؤ تو 100 روپیہ دینے میں مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر شادی میں ان کے تقلید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شادی میں تقلید کرو گے، 10 لاکھ انہوں نے خرچہ کیا تو ہم بھی 10 لاکھ خرچ کریں؟ نہیں، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ غریب ہوں گے، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی کشادگی والا اور بڑا علم والا ہے، کر کے تو دیکھو یہ چیزیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اے نوجوانوں کی جماعت، اگر تم میں طاقت ہے، بیوی کو کھلانے پلانے اور رکھنے کا اندرونی باہری ہر اعتبار سے طاقت ہے، فلیتزوج، تو شادی کر لو، شادی کرو۔ یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لہذا یاد رکھیے، ہم شادی کرتے ہیں تو سماج کو بتانے کے لیے نہیں، سماج کیا کہے گا نہیں، اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کے لیے شادی کرنا چاہیے، ہماری نیت ہونی چاہیے، انجوائمنٹ کے لیے نہیں، بلکہ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ ایک آخری چیز میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یہ شادی بیاہ کیا ہے؟ نکاح کرنا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے، اگر شادی کے وقت یہ خیال رہے کہ ہم سنت کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، تو دل میں اور دماغ میں اگر یہ خیال رہے گا نا کہ ہم گھر سے نکل کر شادی کے لیے جا رہے ہیں، تو نکاح سنت کے اعتبار سے جا رہے ہیں، سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات اگر یہ نیت ہو تو ڈھول تاشے نگاڑے، ناچنا گانا، ڈی جے اور ساری چیزوں کو آپ خود ہی روک دو گے، آپ خود ہی روک دو گے۔ کیوں؟ آپ نماز پڑھنے آتے ہو ڈھول تاشے کے لے کے آتے ہو گے، سنت ادا کرنے آتے ہو ڈھول تاشے لے کے آتے ہو گے؟ ایک مرتبہ سوچ کر تو دیکھو۔ اور میں تو سب سے بڑا الزام رکھوں گا دولہے پر، جو دولہا بنتا ہے سب سے بڑا نالائق وہی ہے، سب سے بڑا نالائق۔ شادی تیری ہو رہی ہے، تیری شادی میں اگر کچھ خرافات ہوا تیری شادی بگڑے گی، تو ناراض ہو جا، ماں سے ہونا ہے تو نہ ہو جا، اس معاملے میں دادی سے نانی سے کسی سے ناراض ہونا ہو جا، سب سے نہیں تو کیا منہ نیچے کر لیا، ہاں انہوں نے کر دیا تو کیا کریں، کیا کریں، تمہاری شادی بگڑے گی، تمہاری شادی بگڑے گی، تمہاری شادی میں سنت کی مخالفت ہو رہی ہے، سنت کی مخالفت تمہاری شادی میں ہو رہی ہے، تمہارا بگڑے گا معاملہ، اور سب لوگ ناچ گا کے بھاگ جائیں گے، ان کو جو گناہ ملا تو مل گیا، لیکن شادی تمہاری نہیں ہو رہی ہے سنت کے مطابق۔ اس لیے یاد رکھو، کیا کہا؟ سنت کی ادائیگی کے لیے جائیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم سنت ادا کرنے جائیں گے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے، شادی کے راستے میں، شادی میں جاتے ہوئے، نکاح ہم کو جاتے ہوئے راستے میں تم ننگے جا رہے ہو، ڈھول تاشے کے ساتھ جا رہے ہو، گاتے ہو جا رہے ہو کہ ناچتے ہو جا رہے ہو، امام صاحب اور عالم صاحب کو کوئی خبر نہیں ہوتی، انہیں تو کیا بس نکاح من سنت کہہ کے بس پڑھانا ہے، بس نکاح پڑھا کے پیسے لے کے واپس آ جاؤ۔ یاد رکھیے، میں یہ کھلی طور پر آج نہیں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں میں، اور صرف یہاں کے پوری دنیا والوں کو بتا رہا ہوں، نہ میرے نزدیک کسی کو ٹارگیٹ کراؤں، میں بھی الحمدللہ پڑھاتا ہوں، اس پر میں بھی ہوں، اگر میں بھی اس طرح کرتا ہوں میں بھی شامل اس میں ہوں، میں بھی اس میں شامل ہو جاتا ہوں۔ لہذا یاد رکھیے، آج اگر ہم اپنے معاشرے کو صالح اور نیک بنانا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے قوم کے ذمہ دار اور امام اور ان کے ساتھ ساتھ ذمہ دار حضرات کو سدھرنا پڑے گا، سدھارنا بھی پڑے گا، سدھرنا پڑے گا۔ کیا کہا کہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے رسم و رواج کا خاتمہ ہو، کس وقت ہوگا؟ جب ذہن میں، دماغ میں تمہارے ہو کہ میں سنت کے ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد یہ شادی اسلامی شادی کہلائے گی، اور انشاءاللہ شادی کامیاب ہو کر سکون، راحت، اطمینان نصیب کرے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت صحیح حدیث ہے، النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی. یہ اس میں یہ الفاظ ہیں، النکاح من سنتی. اے لوگو یاد رکھو یہ نکاح کھیل تماشا نہیں، یاد رکھو یہ نکاح انجوائمنٹ یا سماج کی تقلید میں نہیں. النکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ نکاح میری سنت ہے. فمن لم يعمل بسنتی، جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے راستے میں نہیں ہے. لہذا کل خطبے کا حاصل یہ نکلا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایسی سنگٹھن اور ایسی تنظیم حلف الفضول کے نام سے تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اگر آج بھی کوئی مظلوم کی داد رسی کرنے کے لیے، حقداروں کو حق دلانے کے لیے اور اس طرح کے بہتر فیصلے کرنے کے لیے کوئی کرتا ہے تو ہم سب لوگ دلی اعتبار سے ان کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اور بلکہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری شادیوں میں آسانی عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں میں آسانی عطا فرما، اے اللہ ہمیں سے بیمار کی بیماری کو دور فرما دے، اے اللہ ہمیں سے پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے.